بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رشید کے بدن پر ایک بنیان اور انڈر ویئر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ قاسم فشریز میں اس کی اچھی خاصی مرمت ہوئی تھی۔ اس تواضع کے نشانات اس کے بدن کے کھلے ہوئے حصوں پر نمایاں تھے۔ اندرونی ضربات کے ساتھ اس کے جسم پر متعدد کھلے ہوئے زخم بھی تھے، جن سے بہنے والا خون جم کر سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ دونوں بغلوں کے درمیان سے نواڑ کا پٹا گزار کر ایک رسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس رسی کا دوسرا سرا ایک چرخی پر سے ہو کر فرش تک آیا ہوا تھا۔ کمرے میں رشید کے علاوہ مزید دو آدمی تھے۔ اول خان کے وہاں پہنچتے ہی ان میں سے ایک نے فرش پر پڑی ہوئی چرمی بیلٹ اٹھائی اور ذرا سی دیر میں ویٹ لفٹنگ میں استعمال ہونے والی دو وزنی آہنی پلیٹیں اس بیلٹ کی مدد سے رشید کی کمر سے باندھ دی گئیں۔ رشید ان حرکتوں سے بہت ہراساں نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ بالکل مجبور اور بے بس تھا۔ احتجاج اور اچھل کود کے باوجود وہ خود کو اس بوجھ سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے اول خان نے تشدد کے اس حربے کے بارے میں راستے میں بریف کر دیا تھا، لیکن رشید کے چہرے پر پائے جانے والے الجھن کے آثار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ ان دونوں کو برا بھلا کہتا رہا، لیکن کسی نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بڑی کارروائی کی تیاری ہو جانے کے بعد انہوں نے اسے ہاتھ لگانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ شیدے اس تیاری کی تکمیل کا اندازہ ہو جانے کے بعد میں نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، اگر تو نے اب بھی جہانگیر کے بارے میں زبان نہیں کھولی تو زندگی بھر پچھتائے گا۔ مجھے جو معلوم تھا وہ میں نے بتا دیا، وہ جلائی ہوئی آواز میں بولا۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو۔ وہ اپنے انجام سے ہراساں اور خوفزدہ ضرور تھا، لیکن اس کے کاسبال ختم نہیں ہوئے تھے۔ میں نے اول خان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا فضا میں بلند کیا۔ اسے اپنے آدمیوں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہ چرخی پر سے آئی ہوئی رسی کا سرا آہستہ آہستہ کھینچنے لگے۔ رشید کے پیر فرش سے اٹھے تو وہ بری طرح بلبلایا۔ اس کی ٹانگیں آزاد تھیں۔ وہ فضا میں معلق کسی قد آدم پتلے کی طرح ٹانگیں چلا رہا تھا۔ پیٹ اور کمر سے لٹکی ہوئی گول آہنی پلیٹوں نے اس کی ٹانگوں کی بے ساختہ حرکات کو بڑی حد تک محدود کیا ہوا تھا۔ ڈلوان چھت کے ایک شتیر سے بندھی ہوئی چرخی کے سہارے اس کا وجود فرش سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ان دونوں کو بہت اچھی طرح معلوم تھا کہ انہیں اپنے شکار سے کیا سلوک کرنا ہے۔ وہ رشید کے بدن کو 6-7 فٹ کی بلندی تک اٹھاتے چلے گئے، پھر انہوں نے اچانک رسی چھوڑ دی۔ رشید شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے اضافی بوجھ کے ساتھ لٹکا کر اذیت سے دوچار کیا جائے گا۔ رسی کا سرا چھوٹتے ہی اس کا بھاری وجود کش ثقل کے تحت تیزی سے نیچے آیا تو بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی۔ فاصلہ کم تھا اور وجود ضرورت سے زیادہ وزنی ہو چکا تھا۔ ایک تیز دھمک کے ساتھ رشید کے قدم فرش سے ٹکرائے۔ اس بار وہ ایسی وحشتناک آواز میں چیخا جیسے اسے ذبح کر دیا گیا ہو۔ اس نے غیر ارادی طور پر سارا جھٹکا اپنے قدموں پر لیا تھا، لیکن اس جھٹکے کے نتیجے میں رونما ہونے والی اندرونی تبدیلیوں نے اسے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے قدموں پر نہیں کھڑا رہنے دیا۔ وہ فرش پر گر کر بری طرح تڑپنے اور چلانے لگا۔ جہانگیر کہاں ہے؟ میں نے سرد اور شفقانہ لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ حلق کے بال چیخا۔ تم درندے ہو، تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں درد سے مر رہا ہوں۔ ظالموں، میرے ہاتھ کھول دو۔ تمہیں بار بار اسی طرح لٹکایا اور گرایا جائے گا۔ اس بار اول خان نے درست لہجے میں کہا، حتیٰ کہ لوہے کی پلیٹیں تمہاری رانوں کی ہڈیاں اور ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گی اور تم اپنے قدموں پر اپنا بوجھ بھی سہارنے کے قابل نہیں رہو گے۔ تمہاری اس وقت کی تکلیف تمہارے انجام کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ اب بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے ساتھ بے پایاں نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ چیخا، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ اسی لمحے میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ کمرے میں شیدے کی چیخو پکار جاری تھی۔ میں تیزی کے ساتھ باہر نکلتا چلا گیا۔ ہمارے لیے یہ کامیابیوں کی رات ثابت ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے جلال خوش دلانہ لہجے میں بتا رہا تھا، الفا مارا گیا۔ ہلکا پھلکا مقابلہ ہونے کے بعد
تینوں دفاتر کے مالکان ہاتھ آ گئے، ان کا سارا ریکارڈ بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ کیا قاسم فشریز کا مالک بھی تمہاری تحویل میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ اپنی ایک داشتہ کے فلیٹ سے ہاتھ آیا ہے۔ وہ تینوں مسلسل میرے سٹاف کے آبزرویشن میں تھے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد ان تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ سناؤ کہ قاسم فشریز کا کیا بنا؟ جہانگیر کہاں ہے؟ اس کی زبان سے جہانگیر کا ذکر سن کر میرے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ اپنی کامیابیوں کے خمار میں ڈوب کر وہ میرے مسئلے کو نہیں بھولا تھا۔ قاسم فشریز سے شیدہ ہاتھ آ گیا ہے، لیکن وہ بہت ڈھیٹ ثابت ہوا ہے۔ جہانگیر کے بارے میں کوئی کارآمد بات بتانے پر آمادہ نہیں ہے۔ موبائل فون پر اس سے بات کرتے ہوئے میں نے غیر ارادی طور پر اول خان کے دفتر کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا، اور وہ خود بھی شیدے کو اپنے دونوں ماتحتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر میرے ساتھ آ گیا تھا۔ شاید اس پر اپنے آقا کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے۔ جلال نے اپنا قیاس ظاہر کیا، وہ رپوش مجرم ہے۔ ڈر رہا ہوگا کہ اس نے اپنی زبان کھولی تو اس کا مالک اسے جہنم واصل کر دے گا۔ کیا تمہارا اشارہ سوبراج کی طرف ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق ان تینوں کاروباری اداروں میں سرمایہ کاری اسی کی ہے۔ سامنے کوئی بھی ہو، پس پردہ ڈوریاں سوبراج کے ہاتھ میں ہوں گی۔ کیا ان تینوں نے اس کے بارے میں کوئی بات اگلی ہے؟ ابھی میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تینوں کو صدف مینشن پہنچایا جا رہا ہے۔ میں نے رپورٹیں ملتے ہی تم سے رابطہ کیا ہے۔ میں اس وقت ملٹری انٹیلیجنس والوں کے دفتر میں ہوں، یہاں سے نمٹوں گا تو ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ شیدے کو تم نے کہاں رکھا ہے؟ صدف مینشن کے علاوہ اسٹیشن 4 ہی رہ جاتا ہے۔ وہ جواب دیتے ہوئے یکا یک میرے ذہن میں ایک خیال کوندے کی طرح لپکا، اور میں نے قدرے پرجوش لہجے میں کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ تم فشریز کے مالک کو صدف مینشن کی بجائے یہاں بھجوا دو؟ تم کہو تو میں اسے جہنم میں بھی بھجوا سکتا ہوں۔ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز ابری۔ الفا کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد تم اس وقت ہر بڑے آدمی کے منظور نظر بن چکے ہو۔ ضرورت پیش آئی تو وہ تمہاری ہر بات مان لیں گے۔ الفا کو تمہارے کسی آدمی نے مارا ہے، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا۔ میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ اس وقت رشید کا معاملہ یکا یک پسے پشت چلا گیا تھا۔ میں دوسروں کا کریڈٹ اپنے سار منڈنے کا قائل نہیں ہوں۔ الفا کے معاملے میں ہم سب کی تیز ترین کامیابی پر سب حیران ہیں، اور میں نے انہیں اس کا جواز پیش کر دیا ہے۔ اسے بے شک میرے آدمی نے مارا، لیکن وہ تمہارا پلان تھا۔ اگر تمہیں ٹام سے ملاقات کی راہ نہ سوچتی تو الفا جیسے بزدل چوہے کو اس کے محفوظ بل سے باہر نکالنا مشکل تھا۔ اگر تم میرا نام جھنڈے پر چڑھانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روک سکتا۔ یہ بتاؤ کہ تم فشریز والے کو کب بھیج رہے ہو؟ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔ وہ سیٹھ قاسم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تک اس کی گرفتاری کا معاملہ ریکارڈ پر نہیں آتا، میں اس کے بارے میں اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ ہو سکا تو میں کسی ایک پارٹی کو راستے سے ہی تمہاری طرف بھیج دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جہانگیر کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس وقت سوبراج خطرات میں گرا ہوا ہے۔ وہ کسی کے سامنے آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ اس نے قاسم کے ذریعے شیدے کو استعمال کیا ہوگا۔ تم صحیح سمت میں سوچ رہے ہو۔ اس نے میری تائید کی۔ ہو سکتا ہے کہ شیدہ اسی کے زوم میں اپنا دم خم دکھا رہا ہو۔ اسے بے دست و پا دیکھ کر اس کا حوصلہ جواب دے جائے گا۔ میں ابھی قاسم کو تمہاری طرف بھجوانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ پورا کیس تمہارا ہے۔ میں قاسم کو ادھار مانگ رہا ہوں۔ کام پورا ہونے کے بعد اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اب اس کی قسمت کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سوبراج جیسے غدار کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ ہر بے رحمانہ سلوک روا ہوگا۔ فی الحال میں اسے بھول جاؤں گا۔ ادھار میں لیا ہوا مجرم پوچھ گچھ میں خرچ نہ ہوا تو اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا۔ اس کی یقین دانی پر بات ختم ہوگی۔ اس گفتگو کے دوران میں ہم اول خان کے دفتر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ شیدے کو ہم درمیان میں چھوڑ آئے ہیں۔ اول خان نے اپنی دانش میں مجھے یاد دلایا، اسے کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ۔ جلال کے آدمی کچھ دیر میں قاسم کو لے کر آئیں گے تو دونوں سے ایک ساتھ نمٹ لیا جائے گا۔ اس وقت تک ہم تمہارے دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ وہیں رہ گیا ہے، اسے بھی بلا لیا جائے۔
جائے۔ فضا میں رہ رہ کر رشیدے کی چیخیں ابھر رہی ہیں، درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو آدمی یوں بے ساختہ نہیں چیختا۔ میرا خیال ہے کہ سلطان شاہ اس پر کام کر رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ اسے بھی بلوا لو۔ کچھ دیر کے سکون کے بعد شیدہ اپنے باس کو اچانک اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کا رد عمل زیادہ فطری ہوگا، اس جھٹکے کے لیے وقفہ دینا ضروری ہے۔ دفتر میں پہنچ کر اول خان نے انٹرکام پر کسی سے بات کی اور سلطان شاہ کو اپنے دفتر میں بلوانے کے ساتھ یہ ہدایت بھی دی کہ قیدی کو عارضی طور پر تنہا چھوڑ دیا جائے۔ سیٹھ قاسم کے بارے میں تم کیا سوچ رہے ہو؟ اپنی میز پر سامنے رکھے ہوئے کاغذات کو سمیٹتے ہوئے اول خان نے سوال کیا۔ شیدہ میری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت نہ ہوا ہوتا تو شاید میں قاسم کی طرف دھیان نہ دیتا، لیکن اب باز پرس کا سارا دارومدار اسی کی ذات پر ہوگا۔ چند منٹ بعد سلطان شاہ بھی وہیں آ گیا۔ اس کے بشرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی فون کے بارے میں سوال کیا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ وہ کال جلال کی تھی تو اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اول خان کے اس تبصار پر اس نے بتایا کہ رشید اس کمرے میں شدید درد اور اذیت میں مبتلا تھا اور ہم لوگوں کو مغالطات بک رہا تھا۔ وہ کوئی مظلوم ہوتا تو شاید سلطان شاہ اس کی ہردہ سرائی کو درگزر کر دیتا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے خاصی فراخ دلی سے اس کی مرمت کی، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات گوئی سے باز آیا نہ اس نے جہانگیر کے بارے میں کوئی بات بتائی۔ وہ مسلسل اپنی ابتدائی کہانی پر اڑا ہوا تھا۔ ہمیں گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو ہماری تازہ مہم کے نتائج کا بے چینی سے انتظار ہونا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ کے اماں پر میں نے گھر فون کیا تو میری غزالہ سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ اس وقت ویرا سلمہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی اور اسے اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی اور اسے فرصت کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ غزالہ کو یہ سن کر مایوسی ہوئی کہ رشید کے ہاتھ آ جانے کے باوجود ہم لوگ جہانگیر کا کوئی سراغ پانے میں ناکام رہے تھے۔ سلمہ یہ آس لگائے بیٹھی تھی کہ رشید کے ہاتھ آتے ہی ہمیں جہانگیر کا پتہ مل جائے گا اور وہ قصہ تیزی سے نمٹ جائے گا۔ میں نے واپسی میں تاخیر کے امکان کا ذکر کرنے کے بعد بات ختم کر دی اور سلطان شاہ مطمئن نظر آنے لگا۔ اس وقت اس کا رویہ کسی ایسی عمر رسیدہ خاتون جیسا تھا جو گھر سے باہر گئے ہوئے ہر فرد کے بارے میں اس کی واپسی تک مسلسل فکر مند رہنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ جلال کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ اپنے آدمیوں سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ قاسم سمیت اسٹیشن 4 کی طرف آ رہے تھے۔ اول خان نے فوری طور پر اسٹیشن 4 کی چیک پوسٹ پر مامور عملے کے نگراں کو متوقع مہمانوں کے بارے میں ہدایت دیں اور ہم دوبارہ رشید کی طرف چل دیے۔ ملیر چھاونی کے علاقے میں اسپیشل ٹاسک فورس کا وہ ٹھکانہ کچھ متروک بیرکوں اور ایک وسیع میدان پر مشتمل تھا۔ وہاں لائے جانے والے قیدیوں سے پوچھ گچھ کے لیے ایک الگ تھلگ بیرک مخصوص تھی، جس میں کئی چھوٹے بڑے کمروں کے علاوہ ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں لیٹ بیٹھ کر آرام سے وقت گزارا جا سکتا تھا۔ عملے کے آرام اور باہمی مشاورت کے علاوہ وہ کمرہ ان ملزموں سے تفتیش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا جو کسی قسم کے تشدد کا سامنا کرنے سے پہلے سچ اگلنے پر آمادگی ظاہر کر دیتے تھے یا مار کھا کر راہ راست پر آ جاتے تھے۔ رشید کے قید خانے کا دروازہ بند تھا اور اس کے دونوں نگراں باہر برآمدے میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رشید کو فرش سے چند فٹ اوپر لٹکا کر رسی کا سرا فرشی کنڈے سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس عذاب کے نتیجے میں اس کے اعصاب کسی بھی وقت جواب دے سکتے تھے۔ قاسم کی آمد سے پہلے میں دوبارہ رشید کا سامنا کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے یکا یک اس کے حال پر چھوڑ دینا بھی ایک ذہنی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ ہم تینوں ریٹائرنگ روم میں چلے گئے۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ انٹیلیجنس بیورو کے 2 اہلکار قاسم کو لے کر آ گئے۔ قاسم متوسط قامت و جسامت کا ایک عام اور بے ضرر شخص نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے اول خان کے سپرد کر کے لوٹ گئے۔ میں قاسم کے قریب گیا تو اس کے منہ سے شراب کے بھپکے آ رہے تھے۔ جلال نے مجھے اس کی گرفتاری کے پاس منظر سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگر وہ نشے میں دھت ہو کر اپنی داشتہ کے پہلو میں پڑا ہوا پایا گیا تھا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ ناجائز رائے سے حرام کی بے اندازہ دولت کمانے والے عام طور پر ایسی کاج روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے نفس کی بھڑکتی ہوئی آگ رفتہ رفتہ کبھی سرد نہ ہونے والے جہنم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ در بدر بھٹکتے ہیں اور
اور ہر نیا وجود ان کے اندر کی اس آگ کے لیے جلتی پر تیل کا کام دیتا ہے۔ اس نے جی بھر کر شراب پی ہوئی تھی، لیکن انٹیلیجنس بیورو والوں کے مخصوص رویے کی وجہ سے اس کا نشہ ہرن ہو چکا تھا۔ وہ اپنی سرخ اور خوفزدہ آنکھوں سے باری باری ہمارا جائزہ لے رہا تھا۔ آئی بی والوں کی موجودگی میں نے قاسم کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ ان کے جانے کے بعد میں خوش خمناک تیوروں کے ساتھ قاسم کے قریب گیا تو وہ سٹپٹا گیا۔ تم کون لوگ ہو؟ وہ الٹے قدموں پیچھے سرکتا ہوا خوف زدہ آواز میں بولا، اب تک مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ میرا کیا قصور ہے۔ میں نے اس کے بائیں رخسار پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ ضروری نہیں کہ تمہیں کچھ بتایا جائے، ہر مجرم اپنے جرم کے بارے میں جانتا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے ہاتھ صاف ہیں۔ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ہکلایا۔ سلطان شاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے لپک کر اپنا بایاں گھٹنا زور سے اس کی پشت پر رسید کیا۔ اس بار قاسم اپنی اضطراری چیخ پر قابو نہیں پا سکا اور خوفزدہ آوازیں نکالتا ہوا دروازے سے باہر برآمدے میں جا گرا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے سلطان شاہ دوبارہ اس کے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں عزت دار شہری ہوں، قاسم نے ہانپتے ہوئے احتجاج کیا۔ ملک کے لیے زر مبادلہ کماتا ہوں، حکومت کو انکم ٹیکس دیتا ہوں۔ تم لوگوں کی یہ مجال کے مجھے 2 کوڑی کے چوروں اور اچکوں کی طرح یوں ذلیل کرو۔ بیٹے سب کچھ درست ہے، مگر یہ بتاؤ کہ اس کاروبار کے لیے مال کہاں سے آیا اور مچھلیوں کے ساتھ کیا کیا باہر جا رہا ہے؟ سلطان شاہ نے کالر پکڑ کر اسے دوبارہ قدموں پر کھڑا کیا اور رشید والے بند دروازے کی طرف دھکا دے دیا۔ قاسم کے ہاتھوں کے دباؤ سے دروازہ کھل گیا۔ جو ہی وہ اپنی جونک سے سنبھلا، اس کی نگاہ رشید کے فضا میں جھولتے ہوئے زندہ وجود پر پڑی اور وہ بونچکا رہ گیا۔ یہ تمہیں بھی لے آئے؟ قاسم کو دیکھ کر رشید کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز نکلی۔ اوہ! قاسم اپنے ابتدائی رد عمل سے سنبھل کر بولا، اب سمجھا کہ یہ لوگ تیری وجہ سے مجھے یہاں لائے ہیں۔ خدا پاک کی قسم باس، میں نے تمہارا نام بھی نہیں لیا۔ رشید بے ساختہ بولا، پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، میں نے انہیں کچھ نہیں۔ وہ نئے قیدی کو بریف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان شاہ نے لوہے کی پلیٹوں سے ہاتھ بچا کر رشید کے پیٹ کے نچلے حصے میں اچانک ایک زوردار مکہ رسید کیا اور رشید کی ادھوری بات ایک دردناک چیخ میں ڈل گئی۔ قاسم کو دکھاؤ کہ شیدے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے اول خان کے آدمیوں سے کہا، وہ دونوں ہمارے پیچھے اس کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرشی کنڈے سے بندھی ہوئی رسی کھول کر آزاد چھوڑ دی۔ رشید کسی زندہ لوتھڑے کی طرح تڑپتا ہوا نیچے آیا۔ اس بار اس کے پیر اس کا بوجھ نہ سہار سکے، وہ بری طرح فرش پر ڈھیر ہوا۔ لوہے کی وزنی پلیٹوں نے اس بار اسے بہت بری طرح مجروح کیا تھا۔ میں مر گیا۔ رشید فرش پر اس طرح پیر چلاتے ہوئے تڑپ رہا تھا جیسے اس پر واقعی نزع کا عالم طاری ہو۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے، میں نے رشید کو نظر انداز کر کے قاسم سے کہا۔ وہ رشید پر ہونے والا عملی مظاہرہ دیکھ کر دہشت زدہ ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پہلے اس کے ہونٹوں کے گوشے پھڑکے، پھر ان سے نکاحت زدہ آواز برآمد ہوئی، رقم میرے ایک دوست کی ہے اور قاسم فشریز کی اصل آمدنی ہیروئن کے دندے سے ہے، باہر اس کی بہت ڈیمانڈ ہے۔ اس کا وہ رضاکارانہ اعتراف چشم کشا تھا۔ اس نے ابتدا میں سلطان شاہ کے کیے ہوئے دونوں سوالوں کے ایک سانس میں جواب دے دیے تھے۔ اس وقت تک قاسم سے مزید کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اسے لائے جانے کے مقاصد وہی تھے جن کے بارے میں سلطان شاہ نے اس سے سوال کیے تھے۔ وہ دونوں سوال ٹیڑھے تھے۔ میرے لیے یہ بات قابل اطمینان تھی کہ وہ رشید کی طرح ڈیٹ اور بے خوف نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک ٹھڈا کھانے کے بعد سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں ہونا چاہیے تھا کہ رشید پر آزمائے جانے والے آسان حربے سے پیچیدہ انسانی آنتوں پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ یہ بات بعد میں ہوگی، اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ جہانگیر کہاں ہے؟ میں نے رشید کی چیخو پکار کے دوران قاسم سے سوال کیا۔ اس بار اس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے سے تذبذہ
غضب کا اظہار ہو رہا تھا، آنکھوں میں گہرا خوف اتر آیا تھا کہ کیا تم ڈینی ہو؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کالا چور ہوں، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے درست لہجے میں کہا، جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو ورنہ لٹکنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا مگر اس بارے میں مجھ سے کچھ نہ پوچھو۔ وہ رو دینے والی آواز میں بولا، وہ مجھے کھا جائے گا، زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم سوبراج سے خوف زدہ ہو تو اس کی فکر مت کرو۔ میں نے سرد لہجے میں اسے یقین دلایا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میری زبان سے سوبراج کا نام سن کر اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میری اس سے دوستی ہے؟ یہ بات تو اس کمینے شیدے کو بھی نہیں معلوم تھی۔ یہ سوال کرنے سے بعد نہیں آئے گا۔ سلطان شاہ نے دانت پیس کر دخل اندازی کی۔ میں کہتا ہوں کہ اس سالے کو بھی لٹکا دو، لٹکا دو، میں نے بے جان آواز میں کہا۔ اس دوران میں کن اکھیوں سے قاسم کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ سلطان شاہ وحشیانہ انداز میں قاسم کی طرف لپکا اور اسے زبردستی اپنے دونوں بازوؤں میں دبوچ لیا۔ چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، قاسم اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے چیخا۔ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جہانگیر کہاں ہے؟ سلطان شاہ نے اس کی کمر پر زوردار جھٹکا دے کر پوچھا۔ قاسم کے حلق سے ایک بے ساختہ کرا برآمد ہوئی، پھر وہ جلدی سے بولا، اگر سوبراج ابھی تک ایران سے واپس نہیں آیا تو جہانگیر کو میرے گھر پر ہونا چاہیے۔ ہم تینوں کے لیے وہ خبر چونکا دینے والی تھی۔ سوبراج نے کراچی سے سینکڑوں میل دور ہونے کی بات کی تھی مگر میں اس کے بیان پر یقین نہیں کر سکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی طرف سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن قاسم کا بیان کچھ اور ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا انکشاف سنتے ہی سلطان شاہ نے اسے چھوڑ دیا۔ شاید اضطراری طور پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ قاسم مچل کر اس کی گرفت سے نکلا اور چند قدم دور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تم یقین کرو کہ میں بے قصور ہوں، وہ کمزور شکست خوردہ آواز میں کہہ رہا تھا۔ میں محنت مزدوری کر کے 4 پیسے کمانے والا کاروباری آدمی ہوں، 2 نمبر کے دھندوں سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ میں پیسے سے ٹوٹا ہوا تھا، میرا مقدر خراب تھا۔ میں سوبراج کی باتوں میں آ گیا۔ آج کل کوئی 4 پیسے کے لیے اپنے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ سوبراج نے میرے نام سے فشری خریدی تو میں اس کے احسان تلے دب گیا۔ میں نے اسی کے کہنے پر شیدے کو کام بتایا تھا۔ جب سے شیدے نے اسے میرے گھر کے تہہ خانے میں پہنچایا ہے میں اپنے گھر نہیں گیا، کل سے روحی کے فلیٹ پر سو رہا ہوں۔ تمہارے آدمیوں نے مجھے وہیں سے اٹھایا ہے۔ میری بات کا یقین نہ ہو تو تم ابھی روحی سے پوچھ سکتے ہو۔ شیدہ اپنی شدید تکلیف میں مبتلا تھا، اسے اپنے انجام کی فکر ستا رہی تھی، اس لیے اس کے کان ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ قاسم کی خوفزدہ نظریں بار بار شیدے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میں نے اپنی مرضی سے اسے اٹھایا نہ کہیں لے گیا۔ قاسم کے خاموش ہوتے ہی شیدے نے کمزور آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ میں کسی کو نہیں جانتا، میں نے ہر کام تمہارے حکم پر کیا ہے۔ میں نے اپنی زبان بند رکھ کر ان لوگوں کے ہاتھوں خود کو برباد کروا لیا ہے اور تم نے آتے ہی سب کچھ اگلنا اور میرے سر ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ یاد رکھنا کہ میرا نام شیدہ ہے۔ اس وقت بھی 302 کے 3 کیس میرے نام پر چڑھے ہوئے ہیں۔ بچ گیا تو میں تم کو دیکھ لوں گا۔ ان دونوں کی راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ رشید برے انجام سے 2-4 ہونے کے باوجود اپنی ذات کے زوم میں مبتلا تھا۔ قسم اس کا اشر دیکھ کر راہ راست پر آ گیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ رشید کی غیر موجودگی میں وہ زیادہ کھل کر بات کر سکے گا۔ اسے دوسرے کمرے میں لے آؤ۔ میں نے قاسم کے بارے میں ہدایت دی اور وہاں سے نکل گیا۔ دوسرے کمرے کا نارمل ماحول قاسم کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ میں اس وقت وہاں رک کر اپنا زیادہ وقت برباد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت میری ساری دلچسپی جہانگیر کی ذات پر مرکوز تھی۔ قاسم سے باقیہ باتیں بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی تھیں۔ قاسم کی زبان سے سوبراج کی ایران سے واپسی کا ذکر سنتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سوبراج ہمارے پہنچنے سے پہلے جہانگیر کو نہ لے اڑے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ شیدہ سوبراج سے قطعی واقف نہیں تھا، نہ ہی سوبراج نے کبھی اس سے براہ راست کام لیا تھا، لیکن اس سمیت کل 4 افراد کا تقرر سوبراج کے اماں پر کیا گیا تھا۔ فشری خریدنے کے بعد سوبراج نے قاسم کو ان 4 کے نام اور متوقع ٹھکانے بتاتے ہوئے انہیں فیکٹری میں ملازم رکھنے کی سفارش کی تھی جو قاسم کے لیے اس وقت ہدایت کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ 4
چاروں ابتدا سے فیکٹری کے کل وقتی ملازم تھے اور دن رات وہیں رہتے تھے۔ رشید ان کا سرگنا تھا۔ سوبراج قاسم کے ذریعے کئی مرتبہ رشید سے کام لے چکا تھا، لیکن خود کبھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس نے قاسم کو سختی سے ہدایت کی ہوئی تھی کہ فشری کے معاملات میں کہیں بھی اس کا نام نہ آنے پائے۔ قاسم کی تعلیم واجبی سی تھی، لیکن وہ کافی سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ سوبراج کی سیاسی شہرت اس کے سامنے تھی۔ وہ اس وقت سے سوبراج کو جانتا تھا جب وہ نچلے درجے سے اوپر جانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اس نے سوبراج سے کوئی سوال کیے بغیر یہ اندازہ لگا لیا کہ سوبراج الگ تھلگ رہ کر اپنے کالے دھن سے ایک مستقل کاروبار کی داغ بیل ڈالنے کا خواہاں تھا۔ اس پس منظر میں سوبراج نے فون پر قاسم کو جہانگیر کے اغوا کی ہدایت کی تھی۔ وہ کام بہت خطرناک تھا۔ قاسم کے پسو پیش پر سوبراج نے بتایا کہ جہانگیر کا تعلق اس کے ان دشمنوں سے ہے جنہوں نے اسے تباہ و برباد کر کے اس حال کو پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا۔ قاسم اس کی ہدایت پر عمل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ مچھلی کی برآمد کی آڑ میں ہیروئن کی تجارت میں ملوث ہونے کے بعد اس کی لگامیں سوبراج کے ہاتھ میں چلی گئی تھیں۔ اس نے سوبراج کی ناراضی مول لی تو وہ اسے کہیں کا نہ چھوڑے گا۔ اس وقت تک سوبراج کراچی میں موجود تھا اور کسی بھی وقت قاسم کے سر پر سوار ہو سکتا تھا۔ اس نے رشید عرف شیدے کو کام پر لگا دیا۔ شیدے نے جہانگیر کے گھر کا جائزہ لے کر قاسم کو بتایا کہ کام بہت کٹھن تھا۔ وہ بات سوبراج تک پہنچی تو وہ برہم ہو گیا۔ وہ جہانگیر کو ہر حال میں اپنا قیدی دیکھنا چاہتا تھا۔ 2 دن کی منصوبہ بندی کے بعد آخر کار رشید اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جہانگیر کو فیکٹری میں رکھنا خطرناک تھا کیونکہ دن میں وہاں خواتین اور مردوں کی خاصی تعداد کام کرتی تھی۔ قاسم نے رازداری کے خیال سے جہانگیر کو اپنے گھر بھجوا دیا۔ اس نے سوبراج کو فون پر کامیابی کی اطلاع دی تو اسے پتا چلا کہ وہ پاکستان سے ایران پہنچ چکا تھا۔ اس کے لیے جہانگیر کے اغوا کی خبر اتنی اہم تھی کہ وہ پہلی فرصت میں کراچی آنے پر تیار ہو گیا۔ قاسم نے اسے بتا دیا تھا کہ قیدی کو تہہ خانے میں رکھا گیا تھا اور وہ اپنا گھر چھوڑ رہا تھا۔ سوبراج کو قاسم کا گھریلو چوکیدار پہچانتا تھا۔ وہ جب چاہتا گھر میں داخل ہو سکتا تھا۔ جہانگیر کو اپنا قیدی بنا لینے کے بعد قاسم زبردست ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی اغوا جیسے سنگین جرم میں ملوث ہونے کا تصور نہیں کر سکا تھا، لیکن سوبراج نے اسے زبردستی اس اندھی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنے گھر سے بھاگا ہوا تھا۔ چوکیدار اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ گھر کے تہہ خانے میں کوئی شخص قید تھا۔ قاسم نے اپنے گھر سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ سوبراج اپنے شکار تک پہنچے گا تو خود اسے اطلاع دے گا۔ ان میں سے کچھ باتیں STF کے مہمان خانے میں قاسم سے معلوم ہوئی۔ ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ قاسم نے جہانگیر کو سرے سے نہیں دیکھا تھا۔ شیدے نے اسے تہہ خانے میں جس حال میں چھوڑا تھا وہ اسی حال میں بھوکا پیاسا وہاں بند تھا۔ وہ بات سن کر غصے سے میرا خون کھول اٹھا۔ جی چاہا کہ اسی وقت شیدے کو مار مار کر مزید لہو لہان کر دوں، مگر مسئلہ وہی تھا کہ وقت دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ ہم تینوں قاسم کو اپنے ساتھ لے کر اسی لمحے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔